بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ پرلس عثمان کی نئی قسط کے آغاز میں کائی قبیلہ دکھایا گیا ہے، جہاں عثمان، گندوز اور کوسس خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے، بطینیہ میں کافی خون بہہ چکا ہے، میں مکمل طور پر امن چاہتا ہوں۔ اسی دوران بوران خیمے میں آتا ہے، عثمان صاحب کے کان میں بتاتا ہے کہ قاتلان نے منہ کھول دیا ہے، انہیں بھیجنے والا شخص کوسس ہے۔ یہ سن کر عثمان حیران ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان کوسس سے کہتے ہیں، چلیں آپ کو اپنا قبیلہ دکھاتے ہیں۔ پھر عثمان اور کوسس دونوں خیمے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ماری، سلجان، بالا اور ملہن ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سلجان خاتون ماری سے کہتی ہے، بہت پیاری ہیں آپ، کیا تمہارا کوئی سرتاج ہے یا نہیں؟ اس پر ماری جواب دیتی ہے، مجھے ابھی تک اپنے لائق کوئی شخص نہیں ملا۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہے، ملے گا بھی نہیں، کافروں کے ہاں سے کوئی لائق شخص مل سکتا ہے کیا؟ پھر سلجان کہتی ہے، تمہاری شادی کسی کائی جانباز سے کراتے ہیں۔ اس پر ماری مسکرا دیتی ہے۔ دوسری جانب عثمان کوسس کو لے کر زندان کی طرف جاتے ہیں۔ کوسس قاتلان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، سعود کی واپسی پر ہمارے لیے جال بچھایا گیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ مر گئے، ہمارے ہاتھ صرف یہی لگا ہے۔ میرے مہمان پادری کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس پر کوسس پوچھتا ہے، پادری آپ کے پاس ہے؟ مجھے تو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری خیمے میں اپنا زخم دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کہ کافی حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ پادری اور اندریاس سے کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اس پر اندریاس کہتا ہے، جلد سے جلد زخم کا علاج ضروری ہے۔ دوسری طرف عثمان کوسس سے کہتا ہے، یہ شخص تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ حملہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔ وہ آدمی کوسس کا نام لیتا ہے۔ یہ سن کر کوسس غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے، یہ کسی کی چال ہے، اگر یہ میرا آدمی ہوتا تو ابھی تک زندہ نہ ہوتا، یا تو میں اسے مروا دیتا یا پادری میرے پاس ہوتا۔ یہ روگتاس کی کوئی چال ہی ہوگی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اگر یہ حملہ میں نے کروایا ہوتا تو میں اپنی بہن کو لے کر کبھی بھی آپ کے قبیلے میں نہ آتا۔ اس پر عثمان کہتا ہے کہ تم سارے گورنر ایسے ہی ہو، تم پیٹھ پیچھے منصوبے بناتے رہتے ہو اور سامنے آ کر بھینگی بلی بن جاتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس آدمی کی باتیں سچ ثابت ہوئیں تو میں تمہارا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ یہ سنتے ہی کوسس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ کوسس کہتا ہے، آپ یقین کریں، یہ کام میرا نہیں تھا۔ پھر کوسس اجازت لے کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب بالا خاتون کہتی ہے، ماری اس قبیلے میں ہماری مہمان ہے اور ماری کو ہمارے بنائے ہوئے قالین بہت پسند آئے ہیں۔ ماری کہتی ہے کہ میں آپ کے قبیلے میں کچھ خرید و فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہے، ہمیں خوشی ہوگی۔ دوسری جانب نستور کوسس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کوسس کہتا ہے، گھوڑے تیار کرو، ہم فوراً قلعے جائیں گے۔ جیسے ہی ماری کی نظر اپنے بھائی پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان کے بھائی کچھ پریشان ہیں۔ وہ بالا سے کہتی ہے، ابھی کے لیے ہمیں جانا ہوگا، لیکن آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ اس پر بالا کہتی ہے، آپ جب چاہیں ہمارے قبیلے آ سکتی ہیں۔ جیسے ہی ماری اپنے بھائی کوسس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو کوسس کہتا ہے کہ فی الحال ہمیں جلدی سے اس قبیلے سے جانا ہوگا۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ماری عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ کے قبیلے کی خواتین بہت اچھی ہیں اور آپ بے شک سرداری کے قابل ہیں۔ آپ نے اپنے قبیلے کی خواتین کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ یہاں آ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی خوشی محسوس ہوئی ہوگی، کیونکہ جو اس نے دیکھا ہے وہ کبھی بھی بھول نہیں پائے گا۔ پھر کوسس اور اس کے سپاہی قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کے خیمے کا منظر آتا ہے۔
جہاں عثمان، گندوز، بالا، ملہن خاتون ہوتے ہیں۔ گندوز عثمان سے کہتا ہے، قاتلان کی زبان کھولنے کے باوجود آپ نے کوسس کو جانے دیا۔ عثمان کہتا ہے کہ میں پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ وہ کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ پہلے انہوں نے روگاتاس کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہا اور اب کوسس کو۔ ملہن خاتون کہتی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پھر سے کچھ کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ خود حرکتیں کرتے ہیں اور الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف بھی چالیں چلنے دیں گے تو آخر کا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم تو چٹان پر سے مٹی ہی صاف کر سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب گورنر ایک دوسرے سے چھپ کر ایک دوسرے کے خلاف چالیں چل کر ایک دوسرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں تو فتوحات ہماری منتظر ہیں بھائی، جبکہ ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہم ان سب کو تباہ کریں گے۔ ایناگول، ہرمانکیا، بلجنگ اور شاید بورسا بھی ہم فتح کریں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے، ہم سب قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اگر ہم اتحاد کر لیں تو یہ سب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہمارے آباء و اجداد نے بڑے خواب نہ دیکھے ہوتے تو آج ہم یہاں سرحد پر موجود نہ ہوتے۔ عثمان بالا اور ملہن خاتون سے کہتا ہے کہ آپ دونوں کی باتیں بہت خوب ہیں، لیکن ہم پہلے کوسس پر نظر رکھیں گے۔ پھر گندوز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہم کوسس کے ہاں ایک جاسوس بھیجیں گے۔ اتنے میں گوگتو جھیر کوتائی اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ جھیر کوتائی پوچھتے ہیں، سردار آپ نے مجھے بلایا؟ اس پر عثمان صاحب جھیر کوتائی کو کہتے ہیں کہ قاتلان کو جانے دو اور سائے کی طرح اس کا پیچھا کرو اور اس کے ایک ایک قدم کی خبر دو۔ پھر عثمان گوگتو سے کہتے ہیں، سپاہیوں سے کہو کہ تلواریں تیار رکھیں۔ اس کے بعد ایناگول قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں ترگت زندان میں لیٹا ہوتا ہے۔ باہر سے ایک سپاہی آواز دیتا ہے کہ اٹھو، تو ترگت نہیں اٹھتا۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ اگر یہ مر گیا تو نکولا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھنے لگتے ہیں تو ترگت اٹھ کر ان دونوں کو مار دیتا ہے اور زندان سے باہر نکلتا ہے۔ دوسری جانب عثمان کے خیمے کا منظر آتا ہے، جہاں ملہن خاتون عثمان سے کہتی ہے کہ ہم دوسرے قبیلے کی خواتین کو بھی ساتھ ملا کر وقت پر قالین تیار کر لیں گے۔ اتنے میں بوران اور کوتان اجازت لے کر اندر آتے ہیں۔ کوتان عثمان کو بتاتا ہے کہ نکولا نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا ہے، سب کو مار دیا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو جلا کر راکھ کر دیا اور ترگت کو قید بنا کر ساتھ لے گئے۔ عثمان صاحب کوتان سے کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو جا کر بتاؤ، میں خود ترگت کو چھڑا کر لاؤں گا، اس ذلیل کا کلیجہ نوچ ڈالوں گا۔ پھر عثمان بوران سے کہتے ہیں، کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے جاؤ اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ فراہم کرو۔ پھر عثمان گندوز سے کہتے ہیں، آپ نکولا کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ترگت کو چھوڑ دے۔ وہ یا تو ترگت کو ہمارے حوالے کرے گا یا پھر میں پورے ایناگول کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ دوسری طرف ترگت بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو نکولا سپاہیوں کے ساتھ اسے گھیر لیتا ہے، ترگت کو دوبارہ زندان میں بند کر دیتا ہے اور آرگوس سے کہتا ہے کہ اس پر نظر رکھو۔ دوسری طرف خیمے میں عثمان کو دکھایا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ اب میں صرف سردار نہیں ہوں، میں نے سلطنت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک قانون ہو جس پر سب لوگ عمل کریں۔ پھر جنگل میں قاتلان کو دکھایا گیا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جھیر کوتائی اور دوسرا سپاہی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں گندوز نکولا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ترگت کو چھوڑ دے۔ نکولا پوچھتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس پر گندوز کہتا ہے
کہ کچھ بھی نہیں۔ اس پر نکولا جواب دیتا ہے کہ میں ترگت کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اس نے ماری کو اغوا کیا تھا، لہٰذا میں اسے کوسس کو بطور تحفہ دوں گا۔ اس پر گندوز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کائی قبیلے کا منظر آتا ہے جہاں بوران سپاہیوں کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوتا ہے۔ اوپر سے عثمان آ جاتا ہے۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے دشمن قریب آ گئے ہیں۔ نکولا نے ترگت کے قبیلے پر حملہ کیا ہے اور ترگت کو قیدی بنا لیا ہے۔ جب کوئی آگ کسی ترک پر گرتی ہے تو وہ میرے دل پر گرتی ہے۔ گندوز ترگت کو لینے گیا ہے، اگر وہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو ہم قلعہ نکولا کے اوپر گرا دیں گے۔ ترک کبھی قیدی نہیں ہو سکتا، اپنی اپنی خونی تلواریں تیز کر۔ ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے جہاں کوسس ماری سے کہتا ہے کہ عثمان اب بھی سپاہیوں کے معاملے میں مجھ پر شک کرتا ہے، ہمارے سپاہیوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اس پر ماری کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد پادری کو عثمان سے واپس لینا ہے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ماری کہتی ہے کہ عثمان اتنی آسانی سے پادری نہیں دے گا۔ اسی دوران نیستور نکولا کی طرف سے ایک خبر لاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نکولا نے ترگت کو پکڑ لیا ہے اور وہ کل آپ کے قلعے میں لائے گا۔ کوسس ماری سے کہتا ہے کہ ترگت عثمان کے لیے بہت اہم ہے، وہ پادری کو لے آئے گا اور ترگت کو لے جائے گا۔ پھر پادری کے خیمے کا منظر آتا ہے، وہ اپنے زخم کی وجہ سے کافی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اندریاس کہتا ہے کہ آپ کا زخم زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ پادری کہتا ہے کہ اس کی حفاظت سے اہم کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ میری زندگی بھی، لیکن اگر ایسا چلتا رہا تو انہیں میرے زخم کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اندریاس اس زخم سے وہ امانت نکالتا ہے جو انہوں نے وہاں چھپائی ہوئی ہوتی ہے۔ پادری وہ امانت اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے زندہ ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمیں اچھی طرح چھپانا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تلاشی لیں۔ دوسری طرف قاتلانیوں کا گروہ دکھایا گیا ہے جو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دو قاتلانی اس زخمی شخص کو پکڑ کر لاتے ہیں جبکہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے جیرکوتائی اور بھائی سنگر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیرکوتائی کہتا ہے کہ تم ان پر نظر رکھو، میں جاؤں گا اور عثمان صاحب کو بتاؤں گا۔ اس پر جیرکوتائی وہاں سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلچک قلعے کا منظر آتا ہے جہاں سرمو روگاتاس سے کہتا ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ مل رہے ہیں۔ اس پر روگاتاس کہتا ہے کہ جب بھی ہم ملتے ہیں زیادہ پیسہ کماتے ہیں، آپ اس پر شکایت نہیں کر سکتے۔ ہم پادری کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں لیکن خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے۔ نکولا نے ترگت سردار کو پکڑ لیا ہے جو کہ عثمان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم ترگت کو پکڑ لیں تو پادری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کوسس ترگت کو لینے کے لیے جائے گا۔ سرمو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے ترگت کو لاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے خیمے کا منظر آتا ہے جہاں گندوز عثمان کو بتاتا ہے کہ نکولا ترگت کو کوسس کے حوالے کرنے والا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو گندوز بتاتا ہے کہ نکولا ماری کو چاہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ اس طرح ماری کے اغوا کا بدلہ لے سکتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ پھر ہمیں ترگت کو بچانے کے لیے اس پر گھات لگانا ہوگی۔ گندوز بتاتا ہے کہ نکولا سفر کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ ترگت کے لیے پنجرہ بنا رہے ہیں، وہ جلد ہی ترگت کو کوسس کے حوالے کر دے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ اب تیاری کر لیں، ایک ترک کے آنسو کے ایک قطرے کو بچانے کے لیے ہم پوری دنیا کو جلا دیں گے۔ اسی دوران جیرکوتائی اجازت لے کر اندر آتا ہے۔ جیرکوتائی عثمان کو بتاتا ہے کہ ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے ان کے ٹھکانے پر نظر رکھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک وہاں کوئی نہیں آیا۔ عثمان کہتا ہے کہ پہلے ہم ترگت والا مسئلہ حل کریں گے، پھر ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ پھر عثمان گندوز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ گھات لگانے کی تیاری کرو۔ دوسری طرف گوکچے کو دکھایا گیا ہے، وہ ایک
مشعل لے کر قالین گاہ میں داخل ہوتی ہے۔ دروازہ بند کر کے تیار شدہ قالینوں کا جائزہ لینے لگتی ہے۔ پھر ایک منظر کو یاد کرتی ہے جب بالا غنچہ سے کہتی ہے کہ میں قالینوں کی دیکھ بھال آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ نیکیا اور ماری کی طرف جانے والی قالینوں کو الگ الگ رکھ دو۔ غنچہ جواب دیتی ہے آپ فکر نہ کریں۔ پھر ملہن خاتون کہتی ہے کہ گوگچے غنچہ کی مدد کرے۔ جب گوگچے وہاں سے جانے لگتی ہے تو غنچہ اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے یہ ایسا کام نہیں جو آپ کر سکتی ہیں، جائیں اور خواتین کے لیے سوت لے آئیں، میں قالینوں کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس یاد کے بعد دوبارہ قالین خانے میں دکھایا جاتا ہے کہ گوگچے ایک گہرے رنگ کا محلول قالین کے اوپر پھینک کر قالینوں کو خراب کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اینا گول قلعے کا منظر آتا ہے جہاں کوسس ماری کے ساتھ نکولا کے پاس جاتا ہے۔ نکولا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ نکولا پوچھتا ہے کہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں ویسے بھی سپاہیوں کے ہاتھ آپ کا تحفہ بھیجنے والا تھا، لیکن میں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ کوسس کہتا ہے کہ چونکہ تحفہ بہت قیمتی ہے اس لیے میں اسے لینے خود آیا ہوں۔ نکولا کہتا ہے کہ آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا جب وہ اپنے تباہ شدہ قبیلے کو دیکھ رہا تھا، یہ تو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی دوران سپاہی ترگت کا پنجرہ وہاں لاتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے کہ آپ کا تحفہ آ گیا۔ کوسس اور ماری ترگت کی طرف دیکھتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے کہ اس جنگلی بھیڑیے کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ اس پنجرے میں نرم مزاج بن گیا ہے؟ کتنا خاموش بیٹھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکولا پنجرے کے پاس جاتا ہے تو ترگت پنجرے سے ہاتھ نکال کر نکولا کی گردن پکڑنے لگتا ہے، لیکن نکولا خود کو بچا لیتا ہے۔ نکولا کہتا ہے کہ یہ وحشی ہے۔ اتنے میں ترگت اپنے دونوں پاؤں کی مدد سے پنجرے پر ضرب لگاتا ہے تو پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے اور ترگت باہر آ جاتا ہے۔ سپاہی اس کی طرف بھاگتے ہیں مگر وہ سپاہیوں کو مار کر نکولا کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو کوسس پیچھے سے ترگت پر وار کرتا ہے تو ترگت بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ نکولا سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ماری نکولا سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہیوں کو دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے جنگل میں گھات لگانے کے لیے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ عثمان نے رکشے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہرمانکیا کی طرف جاتا ہے، میں اس راستے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوسس بھی اس راستے کو جانتا ہے، اسی لیے کوسس اسی راستے کا انتخاب کرے گا۔ پھر عثمان کہتے ہیں کہ جیر کوتائی گوگتو پہلے جائیں گے، سالتوگ آپ دائیں طرف سے حملہ کریں گے۔ تمام سپاہی عثمان صاحب کے احکامات کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماری اور کوسس کے قافلے کو واپس قلعے کی طرف آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ ترگت سردار ان کے گھوڑے کے پیچھے رسی سے بندھے ہوتے ہیں۔ کوسس سپاہیوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ ماری پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان ہم پر حملہ کرنے والا ہے؟ کوسس کہتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ہی قافلہ آگے چلتا ہے تو سرمو اور اس کے ساتھی کوسس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے کہ تمہارے آدمی نے میرا نام عثمان کو دیا اور تم نے یہاں ایک بیوقوف کی طرح میرے سامنے آ گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی؟ اس پر سرمو اپنے پاس موجود تھیلے کو الٹاتا ہے تو اس میں سے اس قیدی کا سر نکلتا ہے۔ پھر سرمو کوسس سے کہتا ہے کہ یہ سب روگاتاس کا منصوبہ تھا، اس نے میرے آدمی کو خریدا، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، مجھے بھی دھوکہ دیا گیا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روگاتاس مجھے بھی آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھے آپ سے ترگت لینے کے لیے بہت سے سونے کے سکے پیش کیے ہیں۔ اس پر ماری پیچھے مڑ کر ترگت کی طرف دیکھتی ہے
सरमू बताता है कि रोगातास आप पर घात लगाने वाला है। कोशिश गुस्से से कहता है कि मैं ये कैसे जानूंगा कि ये सिर्फ इस मंसूबे का हिस्सा नहीं है जो तुमने मेरे खिलाफ तरतीब दिया है। रोगातास से मिलकर सरमू कहता है, जब रोगातास तुम पर हमला करेगा तो तुम इतनी तादाद में नहीं कि तुम उसका मुकाबला कर सको। अगर आप तुरगत के फरार होने का ख़तरा मोल लेते हैं तो फिर आप मुझ पर यकीन ना करें। कोशिश चारों तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि जैसे उस्मान काफ़ी नहीं था, अब ये भी मसला खड़ा हो गया। बाईसिंगर छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सरमू कोशिश से पूछता है कि उस्मान? तो कोशिश कहता है, हाँ उस्मान। उस्मान तुरगत को हासिल करने के लिए ज़रूर इक़दामात करेगा। सरमू कहता है कि हम ज़्यादातर सोने के लिए लड़ते हैं और सोने से भी ज़्यादा कुछ है जो कमाना मुश्किल है, और वो है एतमाद। इन सब को बातों में मसरूफ़ देखकर मारी खामोशी से तुरगत की तरफ जाती है। तब तुरगत पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो, बाज़ंतीन की खूबसूरत औरत? मारी तुरगत के पास बैठकर अपना खंजर तुरगत के हाथों में देती है, जिसे तुरगत छुपा लेता है। तुरगत हैरान होकर मारी से पूछता है कि ये सब क्यों कर रही हो? तो मारी इसका जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर सरमू कहता है कि मैं आपका एतमाद हासिल करना चाहता हूँ। कोशिश सरमू कहता है कि अगर हम आपके रास्ते पर चलेंगे तो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। इस रास्ते को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इस मौसम में सैलाब का ख़तरा होता है। कोशिश कहता है कि फिर ठीक है, हम सरमू के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस पर तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों की जानिब बढ़ते हैं। तुरगत इस खंजर से मुसलसल रस्सी को काटने की कोशिश में लगा होता है। दूसरी तरफ उस्मान अपने साथियों के साथ घात लगाकर खड़े होते हैं। बुरान उस्मान से कहता है, कोई भी नहीं आ रहा मेरे सरदार। उस्मान कहता है कि वो ज़रूर आएंगे। इसी दौरान बाईसिंगर वहाँ पहुँचता है और सारी कहानी उस्मान को बताता है और ये भी बताता है कि उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं। उस्मान सिपाहियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम इनका रास्ता रोकेंगे। दूसरी तरफ कोशिश का काफ़िला दिखाया गया है जो सफ़र कर रहे होते हैं। सरमू कोशिश से पूछता है कि क्या तुरगत इतना अहम है जिसके पीछे सब लगे हुए हैं? कोशिश कहता है, ये मेरा दुश्मन है। थोड़ी देर बाद जंगल में सरमू अपना घोड़ा रोक देता है। कोशिश पूछता है, रुक क्यों गए हो? सरमू हंसने लगता है। इसी वक्त चारों तरफ से कातलान काफिले को घेर लेते हैं। ये देखकर कोशिश गुस्से से सरमू की तरफ मुड़ता है। सरमू अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं तुरगत को ले जाऊंगा। ये सुनते ही मारी फौरन तुरगत की तरफ देखती है। सरमू कहता है, मुझे तुरगत ले जाने दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं कहूँगा। कोशिश थोड़ा सोचने के बाद सिपाहियों से कहता है, तुरगत इसके हवाले कर दो। इसी वक्त उस्मान और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। सरमू उस्मान को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि इसे मार डालो। ये सुनकर इसके साथी उस्मान पर तीर चलाने लगते हैं। उस्मान और उसके सिपाही घोड़ों से उतरकर दरख्तों की आड़ में हो जाते हैं। इसी दौरान तुरगत अपने हाथ खो लेते हैं और अपने करीब आने वाले सिपाहियों को मार देता है और दौड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। सरमू कहता है कि इसे पकड़ो। इधर उस्मान भी अपने सिपाहियों को कहते हैं कि तुरगत के पीछे जाओ। कोशिश भी अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ तुरगत को जंगल में भागते हुए दिखाया गया है। वो तेजी से दौड़कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान सामने से कातलान आते दिखाई देते हैं। जैसे ही तुरगत पीछे मुड़ने लगते हैं तो सरमू और उसका साथी इस पर वार कर देते हैं, इसे बेहोश कर देते हैं। इसी वक्त उस्मान और इसके सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। सरमू अपने साथियों को हमले का हुक्म देता है
और खुद बाकी सिपाहियों के साथ तुर्गत को वहाँ से लेकर भाग जाता है। उस्मान सरमू के साथियों को मार देते हैं और फिर रुक कर कहते हैं, हमें मालूम है कि सरमू तुर्गत को लेकर कहाँ गया है। इस पर वो सब वापस मुड़ते हैं। दूसरी तरफ कालीन गाह का मंजर आता है, जहाँ गुंचा परेशानी से ख़राब हुए कालीन देख रही होती है और कहती है, आह मेरे खुदा, सारे कालीन ख़राब हो गए हैं, अब मैं बाला को क्या जवाब दूंगी। इसी वक्त बाला खातून भी आ जाती है। जैसे ही बाला की नज़र कालीनों पर पड़ती है तो पूछती है कि गुंचा, यहाँ क्या हुआ है, ये किसने किया है। गुंचा जवाब देती है, हम नहीं जानते ये कैसे हुआ है। बाला कहती है कि मैंने आपको कालीनों की देखभाल के लिए नहीं छोड़ा था। गुंचा परेशानी से कहती है, ये रात को हुआ है। ये सब देखकर गोकचे मुस्कुराने लगती है। मलहन बाला को कहती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते बाला खातून, ये एक गलती हुई है। अब ख़राब कालीनों को अलहदा किया जाए ताकि पता चल सके कि कितने ख़राब हुए हैं। दूसरी तरफ जंगल में मौजूद उस्मान और इसके सिपाहियों को दिखाया गया है। जीर कुताई उस्मान को रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते हैं। वो सब कातलानियों के ठिकाने पर आते हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। उस्मान कहता है कि ये जाहिर है उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। दूसरी तरफ सरमू को दिखाया गया है, जो दरख्त के साथ बंधे तुर्गत को देखकर कहता है कि चूँकि हमारे पास तुर्गत जैसा कीमती ख़जाना है, लिहाजा उस्मान हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद काई कबीले में एक खैमे का मंजर आता है, जहाँ पादरी लेटा होता है। इसी दौरान कमरुल अब्दाल सालतुक के साथ खैमे में दाखिल होते हैं। पादरी का जख्म देखकर कमरुल अब्दाल अंदरयास से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ है। अंदरयास कहता है कि जब हम भाग रहे थे और पादरी गिर गए थे तो ज़ख्मी हो गए। फिर कमरुल अब्दाल अपना थैला खोलकर मरहम निकालकर ज़ख्म पर लगाते हैं। इसके बाद मरकज़ी खैमे में उस्मान को दिखाया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं कि वो कुत्ता जिसे सरमू कहते हैं, अगर वो कोशिश का आदमी होता तो वो इस पर हमला क्यों करता। गुंदोज कहते हैं कि वो कोशिश और रोगातास पर एक जैसा हमला करेगा। ये समझना मुश्किल है कि वो क्या कर रहे हैं। उस्मान कहता है कि वो जो भी कर रहे हैं, मैं जल्द ही इनके मंसूबे खाक में मिला दूंगा। इसी दौरान सालतुक इजाज़त लेकर खैमे में दाखिल होता है और उस्मान साहब को बताता है कि हजूर पादरी ज़ख्मी है, वो ठीक नहीं लग रहा। उस्मान पादरी के खैमे की तरफ आते हैं और बाहर खड़े कमरुल अब्दाल से पूछते हैं कि पादरी कैसा है। कमरुल अब्दाल जवाब देता है कि इनके बाजू पर काफ़ी गहरा ज़ख्म है, मैंने मरहम लगा दिया है, वो अब भर जाएगा, लेकिन मैंने लड़ाइयों में काफ़ी ज़ख्म देखे हैं, इस जैसा ज़ख्म पहले कभी नहीं देखा। ये तलवार या खंजर का ज़ख्म नहीं लगता। ये सुनकर उस्मान पादरी के खैमे में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान पादरी से पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो पादरी जवाब देते हैं, मैं ठीक हूँ। उस्मान कहते हैं, कमरुल अब्दाल एक अच्छे मालिज हैं, वो आपका इलाज अच्छे तरीके से करेंगे, आप फिक्र न करें, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर उस्मान वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कालीन गाह का मंजर आता है, जहाँ ख़वातीन कालीन बना रही होती हैं। मलहन ख़वातीन से मुखातिब होकर कहते, आप यहाँ मेरे कहने पर आई हैं, अब आप साबित करें कि कज़ल कबीले की ख़वातीन के हाथों में कितना हुनर है। अगर लोग आपके बनाए हुए कालीन पसंद करते हैं तो हमें मज़ीद तजारत का मौका मिलेगा और हमारा कबीला तरक्की करेगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे मायूस मत करना। बाला खातून ये सब बातें सुनकर मुस्कुराती हैं। दूसरी तरफ कातलानियों के ठिकाने का दिखाया गया है, जहाँ तुर्गत एक दरख्त के साथ बंधा हुआ होता है और सरमू और इसके साथी इसके पास मौजूद होते हैं। तुर्गत होश में आते ही इर्द गिर्द देखते हैं और सरमू से पूछते हैं कि तुम किसके कुत्ते हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बताओ। सरमू कहता है कि बतीनिया में हर कोई तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। फिर सोने के सिक्के देखते हुए कहता है कि जिसके पास ज़्यादा सोने के सिक्के होंगे वो तुम्हें ले जाएगा।
इसी दौरान एक आदमी आकर बताता है कि रोगातास आ रहा है। जब रोगातास सरमू के पास आता है तो सरमू कहता है कि लगता है हमें ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। रोगादास कहता है कि मुझे इस वक्त किला में होना चाहिए था और तुर्गत को मेरे सामने होना चाहिए था। तुम तुर्गत को यहाँ क्यों लाए हो? सरमू जवाब देता है कि क्योंकि आपने इसकी पूरी कीमत नहीं चुकाई, इसलिए तुर्गत मेरे पास रहेगा। इस पर रोगातास तंजिया हंसता है और कहता है कि मैं समझ गया। फिर रोगातास इशारा करता है जिस पर इसके छुपे हुए सिपाही चारों तरफ से निकलकर इन सब को घेर लेते हैं। ये सब देखकर सरमू अपने साथी को कहता है कि तुर्गत को यहाँ लाओ। वो आदमी तुर्गत को खोल कर लाते हैं और रोगातास के हवाले कर देता है। रोगातास सोने के सिक्कों की एक थैली निकालता है और सरमू की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये सिक्के तुम्हारे हैं और इनसे अच्छे कपड़े भी खरीद लेना, तुम इस लिबास में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर रोगातास ये कहते हुए वहाँ से चल पड़ता है कि मैं उस्मान साहब को ज़ाती तौर पर यह खुशखबरी देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उस्मान अपने खैमे में किसी गहरी सोच में खड़ा होता है। इसी दौरान बोरान इजाज़त लेकर अंदर आता है और उस्मान को बताता है कि गवर्नर रोगातास आपसे मिलना चाहता है। उस्मान अंदर आने का इशारा करता है। रोगातास अंदर आता है और कहता है, मैं मुख्तसर बात करूंगा उस्मान साहब। जब मैं पहले आया था तो आपने कहा था कि आप नहीं जानते कि पादरी कहाँ है, हालांकि वो इस वक्त आपके कबीले में था। हम दोनों अब हकीकत जानते हैं। उस्मान पूछता है कि अब आपको क्या लगता है कि आपने इसे ढूंढ लिया है? रोगातास कहता है कि अब हमारे हालात एक जैसे हैं। मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आया, मेरे पास तुर्गत है जो आपके लिए बहुत कीमती है। आप कल दोपहर के वक्त पादरी को गिरजा घर ले आए और अगर आप न लाए तो तुर्गत मर जाएगा क्योंकि वो मेरे लिए अहम नहीं है। यह कहकर रोगातास तेजी से खैमे से निकल जाता है। रोगातास के जाने के बाद उस्मान कहता है कि ये रोगातास ही है जो शुरू से ही कातलान के साथ काम कर रहा था। फिर उस्मान गुंदोज से कहता है कि फौरन सरदारान को जमा करें, हम इनसे इस मौजू पर बात करें। इसके बाद हरमांकिया किले का मंजर आता है जहां कोसिस मारी के साथ बावर्ची खाने में मौजूद होता है। कोसिस बहादुर से पूछता है कि बताओ, काय कबीले से हमारे लिए क्या खबर लाए हो? क्या तुर्गत उस्मान के पास है या नहीं? इस पर बहादुर जवाब देता है कि वो वहाँ नहीं है। कोसिस कहता है, फिक्र न करो, वो इसे जल्द या बददेर हासिल कर लेगा। बहादुर पूछता है कि आपका क्या मतलब है? कोसिस बताता है कि अगर तुर्गत उस्मान के पास नहीं तो वो सरमू के पास होगा। फिर कोसिस बहादुर को जाने का इशारा करता है और मारी से कहता है कि रोगातास तुर्गत उस्मान को देगा और पादरी लेगा। अगर ऐसा हुआ तो शहनशाह की नज़र में मेरी साख खराब हो जाएगी। में सोगूत का मंजर सामने आता है जहां उस्मान एदिबाली के सामने मौजूद होते हैं। एदिबाली सारी बात सुनकर कहते हैं कि अगर आप पादरी उनको देकर तुर्गत उनसे लेते हैं तो फिर आपके सिपाही समझेंगे कि उस्मान कमज़ोर पड़ गया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तुर्क सरदार काफिरों के हाथों में कैदी रहेगा। ये बात वाज़ेह है। उस्मान कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं मेरे शेख, हम एक चट्टान और सख्त जगह के बीच फंस गए हैं। ये एक बुरी सूरत हाल है, लेकिन जब सुल्तान बाज़ंतीनी कैद खाने में कैद थे तो बरके खान समंदर पार करके अपनी फ़ौज के साथ इनको छुड़ाने के लिए आया था। शेख जवाब देते हैं कि आपने ठीक कहा, एक तुर्क सरदार को कैद नहीं रखा जा सकता। फिर शेख कहते हैं कि हम गवाह हैं कि आप हक पर हैं, जो हक पर होते हैं वो नेक अमल करते हैं। फिर उस्मान कहते हैं कि मैं अल्लाह की मदद से तुर्गत को छुड़ा लूँगा और पादरी को भी इनके पास नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कबीले में बाला गुंजा को दिखाया गया है, वह कालीन देख रही होती हैं। इसी दौरान कबीले में दफ बजने लगता है और मारी कबीले में दाखिल होती दिखाई देती है। मारी को देखकर गुंजा कहती है कि आपके मेहमान आए हैं बाला। बाला खातून आगे बढ़कर मारी को खुशामदीद कहती है। बाला कहती है कि मेरा अंदाज़ा है कि आप कालीन देखने आई हैं। कालीन गाह इस तरफ है, आप मेरे साथ आएँ। मारी कहती है, इससे पहले कि मैं कालीन देखूं, मैं आपसे कुछ अहम बात करना चाहती हूँ। बाला पूछती है, क्या बात है मारी? मारी एक रुमाल बाला को थमा देती है जिसमें कुछ लिपटा हुआ होता है।
बाला रुमाल को खोलती है और मारी से पूछती है कि ये क्या है। मारी जवाब देती है, ये उस खंजर की म्यान है जो मैंने तुर्गत को दिया था। मैंने कल फरार होने में तुर्गत की मदद की थी। बाला पूछती है, क्यों? मारी कहती है कि मैं आपको तुर्गत देना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। अगर आप ये उस्मान साहब को भी बता दें तो मैं शुक्रगुजार होंगी। बाला मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया, और फिर इस म्यान को अपने पास रख लेती हैं। फिर वो दोनों कालीन गाह की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद पादरी और अंद्रयास को दिखाया जाता है। वो अपने खैमे में बैठे खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान खैमे में दाखिल होते हैं। उस्मान पादरी से कहते हैं कि अब आप ठीक लग रहे हैं। पादरी कहता है कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ उस्मान कहते हैं कि अब चूँकि आप ठीक हो रहे हैं तो आप तैयारी कर लें। अब आप रोगातास के पास जा सकते हैं। इस बात पर पादरी हैरान हो जाता है और उस्मान मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। पादरी और अंद्रयास तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ कालीन गाह का मंजर आता है, जहाँ मारी कालीन देख रही होती है। मारी कहती है कि ये बहुत खूबसूरत हैं। बाला कहती है कि ये हमारी ख़वातीन ने बनाई हैं, इनका रंग कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरी तरफ बेल्जिक किले का मंजर आता है, जहाँ रोगातास और फ्रीडो मौजूद होते हैं। रोगातास तैयारी करते हुए कहता है, यहाँ तक अगर उस्मान पादरी को हमारे हवाले कर भी देता है तो फिर भी वो एक चाल चलेगा। हम बहुत मोहतात रहेंगे। हम पादरी को हासिल करने के बाद वापसी के लिए सबसे कदीम रास्ता अख्तियार करेंगे। ये रास्ता थोड़ा लंबा है मगर हमें जाल से बचाएगा। इसके बाद उस्मान को इस जगह पर दिखाया गया है जहाँ रोगातास ने मिलने के लिए कहा था। पादरी और अंद्रयास भी इसके हमरा होते हैं। इसी दौरान रोगातास अपने सिपाहियों के हमरा तुर्गत को लेकर वहाँ पहुँचता है। रोगातास कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बात पर पूरा उतरे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ख़राब दोस्ती एक दिन ठीक हो जाएगी। इस पर उस्मान कहता है कि अल्लाह ही जानता है, शायद एक दिन। इसके बाद पादरी और तुर्गत का तबादला होता है। रोगातास पादरी को लेकर वापस लौटता है। उस्मान तुर्गत के पास जाकर पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं? फिर इसे कहते हैं कि चलो कबीले चलते हैं ताकि आपका इलाज कराया जा सके। इस पर तुर्गत कहते हैं कि शुक्रिया उस्मान साहब, मेरी ज़िंदगी आपकी मकरूज़ है। इसके बाद तुर्गत अपने घोड़े पर बैठकर कहते हैं, लेकिन अब से मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। मैं आपसे कोई मदद नहीं चाहता। आपका अपना कबीला है और मेरा अपना। आज के बाद मेरे कबीले के मामलात में मत आना उस्मान साहब। ये सुनकर गोकतू गुस्से से कहते हैं कि अपनी हद में रहो, और आगे बढ़ते हैं तो उस्मान इसे रोक लेते हैं। तुर्गत घोड़े को दौड़ाकर तेज़ी से वहाँ से चले जाते हैं। तुर्गत के जाने के बाद उस्मान कहते हैं कि अभी तुम होश में नहीं हो, जब तुम होश में आओगे तो हम मिल जाएंगे। इसके बाद बेल्जिक किले का मंजर आता है, जहाँ पादरी और रोगातास कमरे में दाखिल होते हैं। पादरी रोगातास से कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं अब उस्मान का कैदी नहीं हूँ। रोगातास कहता है कि अब आप इसके बारे में ना सोचें, आप पहले भी बहुत थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लें। इसी दौरान तो रोगातास की नज़र पादरी के ज़ख़म पर पड़ती है तो रोगातास पूछता है कि क्या उस्मान ने आपको तकलीफ़ दी? पादरी कहता है कि नहीं, ये एक छोटा सा हादसा था। इस पर रोगातास वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत का कबीला दिखाया गया है, जहाँ सिपाही कबीले को फिर से तामीर कर रहे होते हैं। इसी दौरान 10 बजता है तो सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। इस वक्त तुर्गत सरदार कबीले में दाखिल होते हैं। तुर्गत को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और तुर्गत का इस्तकबाल करते हैं। तुर्गत घोड़े से उतरकर सबका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तुर्गत कोतान से पूछते हैं कि हमारा कबीला कैसा है? कोतान जवाब देता है कि उस्मान साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारी मदद की। फिर कोतान तुर्गत से पूछता है कि आप कैसे फ़रार हुए? तुर्गत बताते हैं कि उस्मान साहब ने मदद की। फिर तुर्गत कोतान से कहता है कि इंतकाम का वक्त आ गया है। हम कोशिश और निकोला को एक एक करके तबाह कर देंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हर एक चीज़ का बदला लेने से पहले ना हम आराम करेंगे और ना हम सोएंगे। ये कहकर तुर्गत खैमे की तरफ चल पड़ते हैं।
دوسری طرف ملن خاتون کو اپنے خیمے میں دکھایا گیا ہے، جہاں ملن خاتون اپنے بیٹے کو لوری دے کر سلا رہی ہوتی ہے۔ پھر پاس بیٹھی گوگچے سے پوچھتی ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ گوگچے جواب دیتی ہے، میں نہیں جانتی ملن خاتون۔ ملن خاتون کہتی ہے کہ جب بالا نے غنچہ کو ڈانٹا تھا تو تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا تھا؟ پھر ملن خاتون اٹھ کر گوگچے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ تمہارے کپڑوں پر رنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ غداری تم نے کی ہے؟ یہ کہتے ہی ملن گوگچے کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے تو گوگچے زمین پر گر جاتی ہے۔ پھر ملن خاتون اسے پکڑ کر کہتی ہے کہ تم قسم کھاؤ گی کہ تم دوبارہ ایسا کام نہیں کرو گی۔ گوگچے اس بات پر سر ہلا دیتی ہے۔ ملن خاتون کہتی ہے کہ باہر نکل جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسری طرف عثمان کو اپنے سرداران کے ساتھ مرکزی خیمے میں دکھایا جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ سب پوچھتے ہیں کہ کب بتائیں گے؟ عثمان کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، جو آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، راستہ کھلا ہے۔ اسی دوران پادری اجازت لے کر اندر آتے ہیں۔ پادری کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور عثمان مسکرا کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید پادری، آپ جا کر سو جائیں، ہم آپ سے کل تفصیل سے بات کریں گے۔ پادری کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس خیمے کے علاوہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اس قید کے جاری رہنے کی دعا کرتا۔ پادری کہتے ہیں کہ روگاتاس میرا دوست ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، یہاں وفاداریاں بدلتی رہتی ہیں۔ اب آپ جائیں، ہم کل بات کریں گے۔ اس پر پادری غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پادری کے جانے کے بعد استاد داؤد پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اچھی خبر ہے؟ عثمان کہتے ہیں، پادری نے ہمارے کپڑے کے خیموں کا انتخاب کیا ہے، وہ یہاں زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہم ایماندار ہیں، ہمیں اس کے اچھے میزبان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عثمان سب سے کہتے ہیں اب آپ جا سکتے ہیں۔ جب گندوز جانے لگتے ہیں تو اسے روک لیتے ہیں۔ پھر عثمان گندوز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب قمر الابدال نے بتایا تھا کہ پادری کا زخم خود بنایا گیا ہے، جیسے اس میں کوئی چیز چھپائی گئی ہو۔ پھر وہ منظر یاد کرتے ہیں جب پادری کے خیمے میں ایک کتاب دیکھی تھی جس پر خون کا نشان تھا۔ پھر وہ برہان سے کہتے ہیں کہ پادری کے خیمے میں ایک کتاب پڑی ہے، اس میں کوئی چیز ہے، اسے وہاں سے نکال کر لاؤ اور اس کی جگہ یہ خط رکھ دو۔ اس یاد کے بعد عثمان اپنے کپڑوں میں موجود ایک چیز کو نکالتے ہیں اور گندوز کی طرف بڑھاتے ہیں۔ گندوز یہ پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مگر پادری اس کے لیے واپس آیا ہے اور اس نے اسے جلد کے نیچے چھپایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ اگر یہ پادری کے لیے قیمتی ہے تو یہ سب کے لیے قیمتی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب مل کر حملہ کریں۔ عثمان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی، اگر وہ سب مل کر حملہ کریں گے تو ہم سب کو دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد خیمے میں پادری اور اندریاس کو دکھایا گیا ہے۔ اندریاس کہتا ہے کہ ہمیں اس جہنم میں واپس آنا تھا اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اس پر پادری اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب بیلجک کے قلعے میں بائبل کو کھولتے ہیں تو وہاں اس راز کی بجائے ایک خط پڑا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی امانت محفوظ ہاتھوں میں ہے، پریشان مت ہونا عثمان۔ یہ سب سوچ کر پادری کتاب سینے سے لگا لیتا ہے۔ اندریاس پوچھتا ہے کہ عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا؟ پادری کہتا ہے کہ یہ اب معلوم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، امانت تو اب عثمان کے پاس ہی ہے۔ اگر ہم یہاں سے چلے گئے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ یہ کہہ کر پادری دکھ سے رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے خیمے میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم ہوتے ہیں اور یہیں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی قسط میں، تب تک اللہ حافظ۔